اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ کہ جب بھی ہم نے آپ دوستوں کو تکلیف دی بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پیغام کو بلوچستان کے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے 2 دہائیوں سے پاکستان پر ایک دہشت گردی، خاص پر بلوچستان پر بھی ایک دہشت گردی مسلط کی گئی ہے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فورسز، ہمارے عوام اس دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ان دہشت گردیوں کے پیچھے بارہا میں اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں کہ بیرونی قوتیں اس میں ملوث ہیں، اور وہ ایک الزام، محض ایک الزام نہیں ہے، ہر فورم پر اس کے ثبوت دیے گئے ہیں، بلکہ ہر باشعور بندہ جو میڈیا دیکھتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز اس کتاب کی کھلی کتاب کی طرح پتہ ہے کہ اس میں کون ملوث ہے۔ تو اس کو وہ مختلف نعرے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو جو ہے پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس کو پاکستان سے ایک علیحدگی کا نام دیں، جو محض کارروائی کرنے کا ایک بہانہ ہے، جس کی وجہ سے دشمن ملک کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ویژن جو ہے بالکل کلیئر ہے کہ دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دہشت گردوں کو بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلے تو میں اپنے قوم، اپنے لوگوں کو یہ ایک بات بتانا چاہوں، یہ بالکل بھی ایک حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ بالکل آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی ہے جس میں نہ کسی پنجابی کو کسی کوئی بلوچ مارتا ہے۔ اس میں جو ایک دہشت گرد لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے مخالف قوتیں ہمارے بھائی چارے کو، ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، جس طرح آپ کو پتہ ہے، گوادر میں ہمارے 7 مزدور مارے گئے۔ اسی طرح پروپیگنڈا کہ یہ جو ہیں انٹیلیجنس اداروں کے وہ ہیں، لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے تمام اداروں کو، تمام خفیہ اداروں کو، CTD سب کو کہا کہ اس چیز کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غریب شہری لوگ ہر دن ان دہشت گردوں کا شکار بنے۔ تو ہم نے ان کو سخت آرڈرز اور ٹاسک دیا تھا کہ ہمیں ہر حالت میں یہ قاتل چاہیے۔ ابھی ہم اپنے مزید لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے تمام اداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، CTD، جن سب نے کوشش کر کے حکومت کے جو آرڈرز ہیں اور ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے ان کو نبھایا، اور بالآخر وہ گوادر میں جو مزدور قتل ہوئے تھے ان کے قاتلوں کو ہم نے دو کو پکڑ لیا ہے، اور جن سے جس طرح ایک ریاست ایک کسی مخصوص بندے یا چیز کے لیے انکوائری نہیں کرتی، وہ ریاست کے بچاؤ کے لیے کرتی ہے۔ تو ان کے بیانات سامنے آ گئے، جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ ان کے مطابق ہم نے ان کو مارا ہے۔ ان سے وہ بندوقیں بھی برآمد ہوئے ہیں، ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے بقول نہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کے لوگ ہیں، نہ یہ کسی کے لیے کام کرتے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ادھر جو بھی پنجابی آتا ہے، پنجابی مزدور، آپ نے اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو قتل کرنا ہے۔ باقی نہ اس سلسلے میں ہماری وہ ہوتی، کوئی انٹیلیجنس اداروں پر وہ تھا۔ تو یہ ہم اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کو بنانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے۔ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے اور ہمارے ملک کو دشمن قوتوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ان کے مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ایکشنز کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے ہمیں انفارم کر کے، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا میں ایک نام سے ہے کوئی باؤٹ بلوچ، اس کو جو ہے آپ
भेज दें ताकि वो सोशल मीडिया में फ़ौरन उसको दे दें। तो अगर सोशल मीडिया में भी हम कभी किधर कोई चीज़ सख्ती करते हैं तो उसके पीछे भी यही दहशतगर्द अनासिर होते हैं जिनकी रोकथाम और आपकी ज़िंदगी के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। तो अभी वज़ीर आला साहब, हुकूमत का ये फ़ैसला है कि ये दहशतगर्द लोग हैं, इनको हमारे हकूक़ से कोई सरोकार नहीं है। हकूक़ जिसको चाहिए, अभी हमारे वज़ीर आला साहब बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने जो हड़ताल की थी, उस हड़ताल में हमारे 70% लोगों का दारोमदार आपको पता है ज़राअत पर है। वो ख़ुद यहाँ से गए और फेडरल गवर्नमेंट से उनके लिए 50 अरब रुपए की मंजूरी कराई। हकूक़ की जंग इसको कहते हैं कि आप जाकर अपने लोगों की, ये कि आप किसी गरीब को मारें, किसी मज़दूर को जो वहाँ से अपने बच्चों का पेट पालने बलूचिस्तान आया है, बलूचिस्तान के लोग वहाँ जाते, इसको हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे हकूक़ की जंग नहीं है, ये हमारे मुल्क को दहशतगर्दी में फैलाने और दुश्मन के मज़मूम मकासद को पूरे करने की जंग है। तो एक मरतबा फिर मैं अपने तमाम इदारों को मुबारकबाद देता हूँ, CTD को, कि जिस तरह उन्होंने इन गरीब मज़दूरों के कातिलों को पकड़ा है। इंशाअल्लाह मज़ीद मैं अपने भी तमाम ऑफिसर्स से भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी बिल्कुल मज़ीद सफ़र करने के लिए कुछ नहीं है, अभी सब ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। जिधर जो हकूक़ की बात करेगा, जो बलूचिस्तान की हकूक़ के हवाले से बात करेगा, हम 2 कदम आगे होंगे, हम उसके लिए हर जगह जाएंगे। लेकिन ये जो बंदूक का इस्तेमाल, ये अपने गरीब नेते लोगों को मारना, अपनी फोर्सेस को मारना, ख़ास कर इनका टारगेट होता है, जिसमें बयान में आया गया कि आप इन फोर्सेस को टारगेट करें। हम अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको हम इंशाअल्लाह उसकी औकात दिखा देंगे।